نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ جاری فرمایا، اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قرآن کریم نے اللہ کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا احسان قرار دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اپنے بندوں پر ایک احسان عظیم فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اس آیت میں واضح فرما دیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور انسانوں کے دلوں کو پاک فرماتے ہیں۔ تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جلیلہ ہیں کہ آپ انسانوں کی تعلیم و تربیت، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ظاہری طہارت اور پاکیزگی کا درس ارشاد فرماتے ہیں، وہیں انسانوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی ایسی پاکیزہ اور طاہر تعلیمات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ جن تعلیمات کی مثال ہمیں دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اس امت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل نمونہ قرار دیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک مکمل نمونہ ہے۔ گویا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس کی ایک ایک پہلو اور اس کا ایک ایک گوشہ اس امت کے لیے اس کو فالو کرنا لازمی اور ضروری قرار دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اللہ کی محبت کا ذریعہ قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اللہ سے محبت اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کا راستہ اتباع رسول ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ اس اتباع کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہاری زندگی کو گناہوں سے پاک فرما دے گا،
تو جہاں اتباع رسول اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، جہاں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہیں اتباع رسول انسان کی اپنی زندگی کے پاک ہونے کا بھی ذریعہ اور واسطہ ہے کہ اللہ اس اتباع رسول کی برکت سے اس آدمی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو کئی مقامات پر ہمیں اتباع رسول کو اللہ کی اطاعت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، کہ کئی مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نے اتباع رسول کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری قرار دیا۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا، اس نے کامیابی کے زینے کو پکڑ لیا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 69، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ رب العزت اسے اپنے نیک اور برگزیدہ لوگوں کی معیت اور مصاحبت عطا فرمائیں گے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے نوازا گیا، جن پر اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی۔ اور قرآن خود وضاحت کرتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی اور صدیق اور شہداء اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو نبیوں کے راستے تک لے جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو صدیقین کے راستے تک لے جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو شہداء کے مقامات تک پہنچا دیتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو صالحین کی صفوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے لیے بڑا واضح پیغام اور بڑا ہی واضح میسج ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے راستے کا انتخاب کریں۔ اور قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ایک بڑا واضح اصول بیان فرما دیا، فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو تعلیمات دیں، تمہیں جو احکامات ارشاد فرمائیں، تمہیں جو ہدایات دیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان کو اپنے سینے سے لگا لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز سے روکیں، تمہیں جن باتوں سے منع فرمائیں، ان سے باز آ جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج یہ آوازیں بلند کی جا رہی ہیں کہ ہم کون سے دین پہ عمل پیرا ہوں، تو قرآن کریم نے بات ہی ختم کر دی، واضح اصول بیان فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا یہی دین برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جانا
یہی دین برحق ہے۔ اور ہمارے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو بالکل واضح لائن دے دی کہ فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میرے فالورز، میرے ماننے والوں، میرے متبعین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولکم، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ یہ دو وہ بنیادیں ہیں، یہ دو وہ اصول ہیں کہ اگر آج امت ان دو اصولوں کو پکڑ لے، ان دو بنیادوں اور دو راستوں پہ چلنا شروع کر دے تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا عزو علیہا بالنواجز، کہ میری ان تعلیمات، میری ان ہدایات اور میری ان ہدایات کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ دین پر گویا چلنے کی تعلیمات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم میرے راستے، میرے ہدایات پر چلنا چاہتے ہو تو پھر دائیں بائیں بھٹکنے کے بجائے اپنے دانتوں کی مضبوطی سے میری ان تعلیمات کو پکڑ لو، میری ان ہدایات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو تم دنیا میں بھی فلاح اور نجات پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ تو قرآن کریم کی جو آیات ہم نے پڑھی، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اگر ان کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمارے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک مکمل میسج ہے، ایک مکمل پیغام ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ایک مکمل ہمارے لیے دستور ہے۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس راستے کو اختیار کریں، قرآن کریم کی ان تعلیمات کو فالو کریں، تو ہمارے آپس کے جھگڑے، ہمارے آپس کے اختلافات، ہماری آپس کی ساری باتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو مانیں، قرآن پہ چلیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ میرا راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ نے تمہیں چل کر دکھایا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اب اگر کسی نے دین پہ چلنا ہے، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو اسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا، اسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اپنی مبارک تعلیمات کے ذریعے صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب لایا۔ بقول شاعر اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آج ہم اگر اس انداز میں دین پر عمل پیرا ہوں اور استقامت کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے مطابق، قرآن میں ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے احکامات پر استقامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیے۔ آپ بھی اور آپ کے جتنے فالورز ہیں، آپ کے جتنے اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے جتنے ماننے والے ہیں، ان کو بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے ایک صراط مستقیم وضع کر دیا گیا۔ اس صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور پورے صدق دل کے ساتھ اور پورے اطمینان دل کے ساتھ اس پر چلنا، یہی دین ہے، یہی ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں۔
اور یہی ہمارے قرآن کا حکم ہے۔ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ